محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر انسان بنا کر کے پیدا فرمایا ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے علاوہ بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہیں۔ جنات ہیں، اسی طریقے سے جانور ہیں، درندے ہیں۔ چوپایوں میں کئی ہزار قسم کے یہ جانور اس دنیا میں جی رہے ہیں۔ پانی میں رہنے والے جانور کئی ہزارہ قسم کے جی رہے ہیں۔ ہواؤں میں اڑنے والے پرندے بھی اس دنیا میں زندہ ہے۔ یہ تمام اللہ کی مخلوقات، اس کے علاوہ اور بھی ایسی مخلوقات ہیں۔ مثلاً خود یہ اس کائنات، یہ کائنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اس کائنات میں درخت ہیں، پتھر ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، سورج ہے، چاند ہے، الغرض ہر قسم کے جانور، ہر قسم کی نعمتیں، ہر قسم کی مخلوقات اس دنیا کے اندر نشو و نما پا رہی ہے۔ لیکن ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بنایا ہے تو ہم انسان ہیں۔ ہم انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اہمیت کا حامل بنایا، سارے مخلوقات پر فضیلت بخشی، اور ہمارے ساتھ ساتھ جنات جسے اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، ہمارا مٹی سے پیدا ہونے والے انسانوں کا اور آگ سے پیدا ہونے والے جنات کا قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا۔ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، میزان قائم کیا جائے گا، ترازو لگایا جائے گا، میدان محشر میں ہر انسان کھڑا ہوگا، مادر ذات ننگے ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، ہر کسی کا ہر ایک کے سامنے حساب و کتاب لیا جائے گا، اچھے برے تمام اعمال تولے جائیں گے۔ یہ جو مرحلہ ہے، اس مرحلے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو زندگی کے نام پر ایک مہلت دے رکھی ہے۔ زندگی کے نام پر ایک مہلت دے رکھی ہے، ایک وقت مقررہ ہر ایک کو اللہ نے دے دیا ہے کہ یہ وقت مقررہ ہے، اس وقت مقررہ میں تم جاؤ، اپنی زندگی گزارو، بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، دنیا کے تمام لوگوں کے ساتھ۔ لیکن اس دنیا میں رہ کر کے تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ اعمال کرنے ہیں جو رضائے الہی کا باعث بنے۔ کون سے اعمال کرنے ہیں؟ وہ اعمال جو رضائے الہی کا باعث بنتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال۔ ان اعمال کے کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں انسان بنا کر کے بھیجا ہے۔ آج کا خطبہ جمعہ کا موضوع بھی میرا یہی ہے کہ اللہ کی رضا کیسے حاصل کی جائے۔ ہم تو آئے ہیں دنیا میں، ہم نے اپنا بچپنا گزار دیا، جوانیاں گزار رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جوانیاں گزار دی، بڑھاپے کی دہلیز پر ہیں۔ تو یہ جو زندگی ہے، اس زندگی کے اندر کون سے اعمال کرنے ہیں، کیسے کام کرنے ہیں، تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی میں، چاہے بچپنا ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، آخر وقت تک، انسان کے پیدائش سے لے کر کے مرنے تک انسان کو ایسے اعمال کرنے کی فکر کرنی چاہیے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، کیونکہ رضائے الہی انسان کی زندگی کے تمام اعمال کا محصل ہے۔ انسان جو اپنی زندگی کے اندر اعمال کرتا ہے،
چاہے جسے 50 سال ملے ہوں، چاہے 60 سال ملے ہوں، اللہ کی توفیق سے جسے اللہ نے اذن دے رکھی ہے 70 سال گزار لیے ہوں، ان تمام زندگی کے اعمال کا ماحصل دار و مدار اس کے رضائے الہی پر ہے۔ اگر اللہ کی رضا اس نے حاصل نہیں کی تو اس نے زندگی میں کچھ نہیں حاصل کیا۔ ایسے ہی رضائے الہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اور ضامن ہے۔ اللہ کی رضا ہی دنیا اور آخرت میں انسان کو کامیاب بنا سکتی ہے، اور ہر انسان کی خواہشات، ہر انسان کی سوچ کا محور اور مرکز یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اگر اللہ ہم سے خوش ہو گیا تو سمجھو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور گئی۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، اللہ ہم سے منہ موڑ لے لیا تو سمجھ لو ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ محترم سامعین کرام، دنیا میں جتنے انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے، جتنے نیکوکار صالحین اولیاء انبیاء اس دنیا میں آئے، شہداء ہو، صالحین ہو، انبیاء ہو، نیک لوگ ہو، تمام کی زندگی کا مقصد حیات یہی ہوتا تھا، تمام کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ رضا الہی کا حصول ہو، اللہ کو راضی کر لے۔ یہی مقصد ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کی صفت کو بیان کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی صفت جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ہر وقت ان کے دلوں کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر یہ بات جنم لیتی ہے، یا یہ بات ان کے دلوں میں، دماغوں میں گردش کرتی رہتی ہے کہ ہم اللہ کو کیسے راضی کریں، ہم کون سا کام کریں جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اپنے اپنے نفسوں کا محاسبہ کیجیے، ہر کوئی اپنے آپ سے یہ محاسبہ کرے، اپنے آپ سے یہ پوچھے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں خواہشات ہوتی ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے خوش ہو۔ ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے تو اسے خود یہ اندازہ ہوگا کہ اس کا دل، اس کی نفسانی خواہشات، وہ خود اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنا کوشاں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری جانیں چلی جائیں لیکن اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس مقصد کے تحت وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ نے صفت بیان کی کہ اللہ کو راضی کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کچھ لوگوں کو تم دیکھو گے دنیا میں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہما وقت رکوع و سجود میں پڑے ہوئے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں، ایسے بہت سے نوجوان ہیں جو ہما وقت اللہ کے لیے رکوع و سجود میں لگے ہوئے ہیں۔ ہما وقت جب انہیں موقع میسر آتا ہے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی میں لگے ہوتے ہیں۔ راتوں میں اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر کے اللہ کے سامنے رکوع و سجود کرتے ہیں اور اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اللہ کی اس رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے رکوع و سجود کر رہے ہیں۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم مساجد میں بھی آتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک تو ریاکاری، دکھاوا، نمود یہ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ نمازوں کو آ رہے ہیں سوچتے ہیں کہ فلاں آدمی دیکھ لے، نماز پڑھ رہے ہیں سوچتے ہیں کہ بازو والا دیکھ لے اور سوچے کہ کتنی نماز لمبی پڑھ رہا ہے بازو والا۔
یہ ایسے خیالات ہوتے ہیں، شیطانی خیالات ہیں، جبکہ رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رکوع و سجود میں اخلاص سے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کو جو راضی کرنے کی بات ہے، اللہ کو منانے کی جو بات ہے، انسان اعمال کرتا رہتا ہے، اس میں گناہ بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے اعمال ہوتے ہیں، اور اس کا ماحصل یہ ہوتا ہے کہ کبھی اللہ راضی ہوتا ہے، کبھی اللہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، اللہ جس بندے سے خوش ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے ذالک ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی رضامندی یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سی نعمتیں، بہت سی چیزیں، بہت سی آسائش خریدتا ہے، حاصل کرتا ہے، ان تمام نعمتوں میں اگر سب سے بڑی نعمت کوئی ہے تو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہی سب سے بڑی ہماری زندگی کی خوشی اور یہی سب سے بڑی زندگی کی ہمارے نعمت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کو ہم کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اگر انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسے اعمال کرے جو شرک و بدعت پر مبنی ہو، اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہو، تو اللہ کبھی اس سے راضی اور خوش نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت پر عمل پیرا ہو جائے۔ اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے، جو احکام نازل کیے ہیں، جو اللہ نے قوانین نافذ کیے ہیں، جو اللہ نے فیصلے آسمان سے اتار دیے ہیں، اس پر کامل ایمان لایا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ اللہ کے خوشنودی کا بہترین ذریعہ ہے کہ انسان شریعت پر عمل پیرا ہو، شریعت کو لاہ عمل بنا لے، زندگی کا ماحصل شریعت کو بنا لے، کامیابی کا راستہ، کامیابی کا ضامن شریعت کو سمجھنے لگے تو اس کے لیے جو ہے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے فرماتے ہیں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جس نے من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، اللہ کو اپنا رب مان لیا، اسلام کو اپنا مذہب اور اپنا دین تسلیم کر لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کر لیا، یقیناً اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اور یہی اللہ کی خوشنودی ہے۔ یہی کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رضا الہی کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ جب ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اس کی بنیاد جو ہو ہماری وہ ایسی ہونی چاہیے جو عقیدہ توحید پر ہو، شرک اور بدعت سے پاک ہو، خرافات سے پاک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے عین مطابق ہو۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب کسی سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، کسی سے نفرت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے اس سے نفرت کرے۔ آج معاشرے کے اندر ہماری دوستی کا معیار، ہماری دشمنی کا معیار، ہماری محبت کا معیار کیا ہوتا ہے؟ جو ہم سے پیسہ لین دین کرے، جو ہمارے حق میں بہتر ثابت ہو، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے دوستی کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے یا یہ اللہ کا کتنا فرما بردار ہے،
یہ نہ دیکھتے ہوئے دنیاوی چیزوں کو ترجیح دے کر کے ہم اپنی دوستیاں، اپنی محبتیں بناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ایک کردار تھا کہ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ قرآن کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہیں، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں، ایک دوسرے کے لیے محبت رکھتے ہیں ایمان والوں کے لیے، اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستیاں اور محبت نہیں کرتے۔ یہ صفت اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی، اللہ کی بیان کی ہے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی صفت کو بیان کیا کہ معیار یہ ہونا چاہیے، اگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو تو مومنوں سے ایک دوسرے سے محبت کرو، مومنوں آپس میں ایک دوسرے سے بغض، حسد، کینہ، کپٹ، جلن، یہ ساری چیزوں کو نکال کر کے شیر و شکر بن جاؤ، محبت سے رہنا سیکھو۔ یہ ایمان والوں کی علامت اللہ تبارک و تعالی نے بتائی۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی سے محبت کیا، اور کسی نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی سے دشمنی مول لی، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی چیز کسی کو دے دیا، اور کسی چیز کے دینے سے صرف اس لیے رکا کہ اللہ خوش ہوگا، تو فقد استکمل الایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ایمان کا اکمال یہ ہے، ایمان کی تکمیل یہ ہے، ایمان اس وقت تک ہمارا مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم اللہ کے لیے محبت نہیں کریں گے، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی نہیں کریں گے، اللہ کے لیے لوگوں کو پیسہ دینا یا کوئی چیز دینا نہیں سیکھیں گے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی کسی چیز سے اپنے ہاتھ کو روکیں گے، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کو راضی کرنے کے اعمال میں سے یہ بھی اعمال ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے دیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے ہاتھ کو روکیں، اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دشمنی مول لیں۔ دنیاوی مسائل معاملات میں، دنیاوی مشکلات میں ایک دوسرے سے محبت کرنا یا ایک دوسرے سے دشمنی کرنا یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے تمام اعمال کیے جائیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا ایک بہترین وقت وہ بھی ہے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے۔ دنیا ہے، ہر کسی پر مصیبت آتی ہے، کبھی پریشانی آتی ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، کبھی خوشحال ہوتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے۔ الگ الگ انسان کے ساتھ مواقع لگے ہوئے ہیں، چڑھ اور اتار لگی ہوئی ہے، کبھی خوشی میں کبھی غمی میں، ہر مرحلے سے انسان کو گزرنا ہے۔ جب انسان غمگین حالت میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، ایسے وقت میں وہ اللہ کے حق میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ایسے کلمات کہے جس سے اللہ خوش ہو، تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کے لیے اپنی خوشنودی نچھاور کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت جب کہ آپ سخت غمگین تھے، آپ کے فرزند سیدنا ابراہیم انتقال کر گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ سخت مصیبت میں ہیں، غمگین حالت میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھیں اشکبار ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ہمارے دلوں میں غم ہے، ہمارے دل غم سے بوجھل ہو چکے ہیں، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن ہماری زبانوں سے یہی بات نکلے گی کہ اللہ راضی ہو، ہماری زبان سے ایسے کلمے نکلیں گے جس سے اللہ راضی ہو۔ ایسا نہیں کہ غم میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ ہم شولاپور کے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب غم مصیبت پریشانی پہنچتی ہے، کوئی دکھ آفت آ جاتا ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تو کیا بولتے ہیں ہم اپنی زبان میں؟ کیا معلوم یار،
اللہ میرے کچھ آزما رہا، بار بار دیکھے تو میرے اوپر پریشانی آ جاتی ہے، کیا بھی ہونے میرے خاندان پر، میرے گھر والوں کو مصیبت آ رہی، کیا معلوم کیا مسئلہ ہے۔ اللہ کو کتنا بھی خوش کرنے کی کوشش کرو، اللہ خوش نہیں ہو رہا۔ نمازہ پڑھتا، روزے رکھتا، سب کر رہا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کلمات انسان کے عقیدے سے ٹکرانے والے ہیں، یہ ایسے اقوال ہیں، ایسے کلمات ہیں، اللہ اکبر۔ اگر ان کلمات پر انسان کا خاتمہ ہو جائے تو یقیناً اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ محترم سامعین کرام، کتنے بھی غم میں ہو، کتنی ہی مصائب و مشکلات میں ہو، ہماری زبان سے ایسے کلمات نکلنے چاہیے جس سے اللہ راضی ہونے والا ہو، اللہ خوش ہونے والا ہو۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ انسان غم اور پریشانی کے موقع پر اللہ کو راضی کر لے، نہ کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے۔ تو یہ ایک چیز ہم خیال میں رکھیں۔ ایسے ہی اللہ نے بہت سارے لوگوں کو صاحب ثروت بنایا ہوا ہے، مال و دولت دی ہے، کسی کو حکومت میں اچھا عہدہ دے دیا ہے، کوئی بڑے عہدے کا مالک ہے، کوئی کسی ڈپارٹمنٹ کا مالک ہے، اللہ نے بڑے بڑے چیزوں کو عطا کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں پر اللہ کا جب ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ ہم اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا، اور اگر ہم نے اللہ کی ان نعمتوں پر شکر ادا نہ کیا تو اللہ ہم سے ناخوش ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دے رکھی تھی کہ دنیا میں اس سے پہلے ویسی حکومت کسی کو نہیں ملی، اور نہ ہی قیامت تک کسی کو ایسی حکومت دے رکھی ہے اللہ نے، نہ دے گا اللہ تبارک و تعالی۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ چرند اور پرند اور چھوٹے چھوٹے جانوروں پر بھی تھی۔ سورہ نمل کے اندر پورا قصہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے، سورہ نمل ہی کا واقعہ ہے۔ سورہ نمل کے اندر چونٹی کا جو معاملہ ہے، چونٹیاں سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے جب گفتگو کرتی ہیں تو سلیمان علیہ السلام اس گفتگو کو سن کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے تو ایسی توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں پر شکر گزار بن جاؤں، میں تیری نعمتوں کا شکر گزار بنوں، اور اے اللہ جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں، میرے والدین کو دی ہیں، اے اللہ تو اس کے ذریعے سے مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی مال و دولت کے مالک، ایسی حکومت کے مالک اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ یہ جو تو نے مجھے دے رکھا ہے مال و دولت، یہ جو حکومت دے رکھی ہے، اے اللہ اس کے ذریعے سے غرور، گھمنڈ، تکبر میرے اندر نہ آئے بلکہ عاجزی، انکساری میرے اندر آئے، اور مجھ سے ایسے اعمال سرزد ہو جس سے تو خوش ہوتا ہے، ایسے اعمال کی مجھے توفیق دے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ کسی انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا وقت زندہ رہنے والا ہے۔ ابھی میں خطبہ دے رہا ہوں، مکمل کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا؟ ہم میں سے کون ہے جو خطبہ مکمل سن پائے گا کہ نہیں پائے گا؟ اور اللہ کو جا ملے گا۔ کسی کو کسی زندگی کی گارنٹی اور کسی کو اپنا وقت پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے میں جلدی کریں۔ ایسا ہی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو فرعون سے نجات دلائی، غلامی سے نجات پانے کے بعد، ابھی قوم بالکل ناآشنا تھی، آزادی کو نہیں جانتی تھی، تمام چیزوں سے ناواقف تھی، فوراً کوہ طور پر چلے گئے اور تورات لانے کے لیے اللہ سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ کیوں؟ تاکہ قوم کی رہنمائی کی جائے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اے موسیٰ اتنی جلد بازی کیوں کی مجھ سے ملاقات کرنے میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جواب دیتے ہوئے کہا، وَعَجِّلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں تیری طرف جلد بازی اس لیے کیا کہ تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے آنے کا مقصد یہ ہے، جلد بازی کا مقصد یہ ہے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اس مقصد کے تحت میں نے اللہ جلد بازی کرتے ہوئے تیرے پاس آیا ہوں۔
تو محترم سامعین کرام، اللہ کو راضی کرنے میں جلد بازی سے کام لیا جائے، جلد اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ پتہ نہیں زندگی موقع دے گی یا نہیں دے گی، اس لیے اپنے زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کو راضی کر لیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے اندر ایک اور چیز یہ ہے کہ اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کھانا کھاتا ہے، جب اللہ کا دی ہوئی نعمتوں کو کھاتا ہے اور اس پر الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا کوئی پانی پیتا ہے یا کوئی لکوڈ پی لیتا ہے اور اس پر الحمدللہ اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ بالکل معمولی سی چیز ہے، انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کھا رہا ہے، اپنا پیٹ بھر رہا ہے اور کھا کر کے اللہ کی حمد بیان کر دے، اللہ راضی ہو گیا۔ الحمدللہ، اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ آج ہم میں سے کوئی ناراض ہو جائے، ماں بیٹے سے ناراض ہو جائے، باپ بیٹے سے ناراض ہو، بھائی بھائی سے ناراض ہو، ہاتھ پیر جوڑنے پڑتے ہیں، پھر بھی رضامندی نہیں ہوتی، خون خرابے تک بات پہنچ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، غیبتیں چغلیاں، یہاں تک کہ خاندانوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، لیکن ہم راضی نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ بس الحمدللہ کہنے پر راضی ہو رہا ہے، اللہ کی نعمت پانی پینے پر الحمدللہ ہماری زبان سے نکل گیا، اللہ اس پر بھی راضی ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنی شکر ادا کرنے کے بعد، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار کرنے کے بعد اس کو مزید عطا کرتا ہے، نہ صرف اس سے خوش ہوتا ہے بلکہ اسے مزید عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ اسے مزید عطا کرتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ قلاس ہیں، پریشان حال ہیں، رزق کے معاملات کو لے کر نوجوان در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ایک فارمولہ آج خطبہ جمعہ سے لے جاؤ، اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرو، اللہ مزید عطا کرے گا۔ 10 روپے کمائے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے 10 روپے عطا کیے، 100 عطا کیے، اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، اللہ کی قسم اللہ اس میں اتنی برکت دے گا اور اس کے بعد اتنا عطا کرے گا کہ تم لوگ حیران ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ پر ایمان لانے کی ایک بڑی نشانی ہے کہ انسان اگر اللہ کا شکر ادا کرے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ مزید عطا کرے گا۔ اور اگر شکر ادا نہیں کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر اللہ کی شکر گزاری نہیں کی اللہ سب کو چھین لے گا۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی اہمیت ہے، اللہ کے شکر ادا کرنے سے اللہ مزید عطا کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ذکر الہی کی جائے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے والدین کو راضی کر لے، اس کی ماں، اس کا باپ اس سے راضی ہو، اس کے والدین اس سے خوش ہو، اللہ تب خوش ہوتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ والدین ناراض ہے، ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے اور ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے چلے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا ربی فی رضا الوالد، اللہ تبارک و تعالی کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے، تو لہٰذا ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو والدین کو خوش کریں، انہیں بڑھاپے کا سہارا بن کر کے راضی کر لیں، کسی بھی طریقے سے راضی کر لیں، اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ آخر میں ایک بات بتا دوں کہ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جاتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہیں؟ ہم سارے اعمال کر رہے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی علامت یہ بتلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں، اس سے راضی ہوتے ہیں، تو اللہ اسے مزید اچھے اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیے جس بندے سے اللہ خوش ہوتے ہیں اسے کیا عطا کرتے ہیں؟
نیک اعمال کی توفیق عطا کرتے ہیں، نیک اعمال پر نیک اعمال کرتا چلا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوش ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ایسے ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں تو آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے خوش ہوں، اے اہل آسمان، اے آسمان والو تم بھی اس سے خوش ہو جاؤ، اے فرشتوں کی جماعت تم بھی اس سے خوش ہو جاؤ، یہاں تک کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کو اللہ یہ اعلان دے دیتے ہیں کہ میں فلاں فلاں بندے سے خوش ہوں، تم بھی اس سے راضی اور خوش ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سے خوش ہو جا، اے اللہ ہماری زندگیوں کے اعمال سے خوش ہو جا، اے اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو خوش ہوتا ہے، اے اللہ ایسے اعمال کرنے سے ہمیں بچا جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔